ایک بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ دوسرا خطبہ قافلہ بشریت اور انسانی حیات میں روز اول سے مومنین عبادت کو ایک اہم مقام حاصل ہے، اور اتنا مقام حاصل ہے کوئی بھی انسان خدا کو مانتا ہے یا خدا کے غیر کو مانتا ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات داخل کر دی ہے کہ وہ یہ جہاں بھی ہے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میں آپ سے بڑے کی عبادت کروں، میں اسے جھکوں، اس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاؤں تاکہ بھیک مانگوں، میری ضرورت پوری ہو ہیں۔ تو کتنے ائمہ ہدا علیہ السلام آپ مشق کریں، لیکن غور طلب بات ہے، آپ دیکھیں ہماری نسلوں کے لیے کتنا اہم ہے۔ اس لیے میں کتاب سے آپ کے سامنے 2-3 لائنیں سطریں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں کتنی ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو عقائد کی طرح متوجہ کرنے کی۔ اور دیکھتے ہیں بسا اوقات لوگ بڑی آسانی سے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں اور اسے اہمیت نہیں دیتے کہ یار جی میں سرائے کی جادن سارے ہک بید عقیدے فرق، بھائی تم کون ہوتے ہو؟ عقائد جب بیان کرنے والا مصطفیٰ ہو، آپ بتائیں جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد شیر خدا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور حتیٰ کہ امام مہدی برحق محمد، کیا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان ہستیوں کے عقیدے میں فرق تھا؟ رسول اللہ کا اللہ کے بارے میں اور عقیدہ تھا اور امیر المومنین کا اور عقیدہ تھا؟ کیا جناب سیدہ کا اور عقیدہ تھا؟ یا سب کا اللہ کے بارے میں ایک ہی عقیدہ تھا؟ پھر تم یہ جسارت کیوں کرتے ہو جب عقیدے کو بیان کرنے والا ہیں آمنہ کا لال ہو، فاطمہ بنت اسد کا لخت جگر ہو، ہیں زہرائے عذرا کے بیٹے ہوں، جنت کے سردار ہوں، بتائیں پھر ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں؟ کیا قرآن تمہیں الگ الگ عقیدہ دینا چاہتا ہے کہ تو خدا کو اس کسوٹی سے مان، رسول اللہ کو ایسے مان، علی المرتضیٰ کو ایسے مان؟ یا قرآن یکجا کرتا ہے کہ مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے، علی المرتضیٰ کے بارے میں؟ تو یاد رکھنا بڑی تیزی سے ہیں، اس لیے مکتب محمد والے محمد علیہ السلام کو جب پڑھتے ہیں تو آپ جائیں گے مذہب اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک کو کہتے ہیں اعتقاد، دوسرے کو کہتے ہیں عمل۔ اعتقاد عقیدے کو کہتے ہیں۔ آپ بتائیں کیا آپ کو آپ کے ائمہ ہدا علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ اسی عقیدے کا نام اصول دین ہے؟ اصول دین کتنے ہیں؟ اول توحید، دوسری عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ بتائیں یہ کسی سے ہم پوچھیں گے یا غور و فکر کریں گے نہ کہ عقیدہ کیسے رکھنا ہے؟ بالدلیل لا للتقلید، اسے دلیل کے ساتھ ہم نے ماننا ہے، ہم نے اپنے ذہن کو دوڑانا ہے، جو جانتے ہیں نہیں جانتے اس سے جو نتیجہ اخذ ہوگا کہ خدا کو ہم نے کیوں مانا، ہم نے ہر طرف نگاہ کی لیکن ہر طرف ہمیں خدا نظر آیا ہے۔ یہ کہ ہم جیسا آسمانوں کو نہیں بنا سکتا، پانی پہ زمین کو نہیں بچھا سکتا، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، اپنے وقت کی پابندی کرنا اور کبھی بھی نظام سے نہ ہٹنا، یہ دلیل ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی ایسی ذات ہے جو اس پوری دنیا پہ قادر ہے، اس پہ کوئی قادر نہیں ہے۔ تو جلدی سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی سے ہم آگے جائیں گے۔ تو میرے دوستو غور کرنا، توحید کے بارے میں عقیدہ آقا سیستانی ہیں، راہبر معظم خامنائی ابو القاسم خوئی اور تمام مجتہدین جو ائمہ ہدا سے آپ نے اسے سوچنا ضرور ہے۔ شیعہ اعتقاد کے لحاظ سے ہر بالغ عاقل کا عقلی فرض ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کرے، اس کی وحدانیت،
اس کی الوہیت کا اعتقاد رکھے، ربوبیت میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائے، اس بات کا اعتقاد رکھے پیدا کرنا، رزق دینا، مارنا، زندہ کرنا صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر رزق و خلق، موت و حیات کو کوئی شخص خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے تو اسے کافر سمجھا جائے گا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ مشرک ہوگا، وہ دین اسلام سے خارج ہوگا۔ آپ بتائیں بڑی دھیمی آواز میں آپ کے منبر کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ۔ ہیں آپس میں ہم مومنین کا خطیب کو سننے کا ترازو کیا ہے؟ جس کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ تمہیں کیا دے گا؟ ہم اور جو سرائے کی یادیں اساں ہیں چاس دے ہے لوگ بھائی مزہ میں کو آوے بھامیں میرا عقیدہ برباد کر دے وے، چاہے مجھے مقصد مظلوم کربلا سے دور کر دے۔ میرے دوستو اپنی نسلوں پہ رحم کریں، اپنی جوانیوں پہ رحم کریں۔ 60 سال کے ہو گئے، اپنی پسند ناپسند سے نکلیں، پسند 5 تن کو اپنائیں، اپنی پسند کو چھوڑیں۔ ایسے